اس کو گھر میں اپنا معمول بنا سکتا ہے، اور گھر میں جو ہے اس منزل کی آپ لوگ کر سکتے ہو، کوئی بھی ہو، آپ جتنے مریض ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معمول بنائیں، اور اس کے آخری چیپٹر پر میں نے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے. اب جیسے اس کے شروع میں ہے اسماء الحسنہ، پھر اس کے آخری چیپٹر میں ہے اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوح قرآنی ہے اور ضروری دعائیں اور وظائف ہیں. اب اس کے آخری چیپٹر پر یہ دیا ہوا ہے لوح قرآنی، تو اب اس کو ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا. کوئی آپ میں سے کوئی ایسے ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ اس کو دیکھنے سے، یعنی اس کے دیکھنے والوں کی بھی سب مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور صبح اس کو دیکھ کر جو بھی کام شروع کیا جائے گا پورا ہوگا، اور غیبی طریقوں سے اللہ رزق کی دولت سے نواز دیں گے، اور غیب کی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی انشاءاللہ. پھر اس کے اندر جو رات کو سونے کے معمولات ہیں، جیسے اس چیپٹر پر یہ دیا ہوا ہے کہ ہر قسم کے رنج اور غم اور مصائب اور جادو سے نجات کا روحانی علاج. تو اب ہر وظیفے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے 100 بار سورۃ اخلاص، ظہر کی نماز کے بعد 100 بار استغفار، اور عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے 100 بار لا الہ الا اللہ، اور جب 100 بار پورا ہو جائے تو آخر میں 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آپ کے روزمرہ کے اعمال ہیں. پھر رات کو سونے سے پہلے کے اعمال 3 بار سورۃ اخلاص ہے، 3 بار سورۃ فلق ہے، اور 3 بار سورۃ الناس ہے. اب ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی، دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد یہ دونوں ہاتھ اپنے پورے بدن پر پھیر لیں، ناخن سے لے کر سر کے بال تک، اور بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. اب شہادت کی انگلی پر لعاب لگا کر آپ اس کو اپنے ناک میں لگائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل کرتے وقت آپ اپنے سامنے سرسوں کا تیل رکھیں اور اس پر دم کریں، اور وہ دم کر کے وہ تیل آپ اگلی رات تک استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ تیل ناپ میں لگا کر سو جائیں. ہر مریض اس کو اپنا خاص معمول بنائیں، نماز کی پابندی کریں، اور دعاؤں کے ذریعے اپنے مشکلات رب کے سامنے رکھ کر حضور قلب کے ساتھ دعا مانگا کریں. نیچے میں نے دیا ہوا ہے نوٹ وضو کے حالات میں، تو وضو کے حالات میں سے اور تمام امت مسلمہ کو معاف کر کے سوئیں. اب تمام امت مسلمہ کو آپ معاف کر کے سوئیں گے. اگر اسی حالات میں آپ کو جو ہے اسی حالات میں اگر آپ کو موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بالضرور جو ہے وہ بخشیں گے. اور دوسری بات اس کے آخر میں یہ لکھی ہے کہ اپنے لیے یہ عمل کریں. اب اگر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں یا اس کے رشتہ دار میں یا اس کی فیملی میں یا اس کے خاندان میں اب کسی کی طبیعت خراب ہو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہی عمل ہے. لیکن اس کے آخر میں جو ہے پھر یہ طریقہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور پر یہی طریقہ آپ کریں گے یا اس کو دم کریں گے تو اس صورت میں اپنا حصار لازمی کریں. کیوں؟ اگر حصار آپ نہیں کریں گے تو یہی معاملہ جو ہے آپ پر الٹا آ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو چھوٹا سا مثال سمجھاتا چلوں، اور مختلف قسم کے یہ حالات، یہ واقعات میرے سامنے آتے بھی ہیں اور لوگ یہ بیان بھی کرتے ہیں. جیسے اب ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ہمارے پڑوس میں جو ہے کسی کے اوپر جنات کا اثر تھا، تو میں نے آیت الکرسی، آپ لوگ جب جنات کو کرتے ہو تو آیت الکرسی پڑھتے ہو، تو میں نے کسی سے سنا تھا، کسی عامل سے، تو میں نے اس کے اوپر جو ہے آیت الکرسی پڑھی، اور میں نے کہا کہ چلو اس کی طبیعت آیت الکرسی کی بڑی تاثیر ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے جنات بھاگ جائیں گے. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم تو کر لیا، اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پارہ نمبر 18 کی آیات ہے. تو کہا کہ یہ آیات بھی پڑھ کر اس کے کان میں پونکی اور اس کے جنات جو ہیں وہ چلے گئے. اب جب میں رات کو سویا تو اب رات کو میں چارپائی پہ سویا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف کوئی اٹھا کے پھینک رہا ہے.
اب ساری رات مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے آرام نہیں کیا. تو میں نے کہا بابا دیکھیں اپنا حصار، اب جو بھی عامل ہوتا ہے وہ اپنا حصار کرتا ہے، اس کے بعد مریض کو دم کرتا ہے یا مریض پر دم ڈالتا ہے، یا جو ہے جنات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے. تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ دم آپ کسی اور پر کریں گے تو اپنا حصار لازمی کریں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. اس نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، وہ اس نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا یہ اس کی قسمت میں ہے، اور میرے رب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ میرے رب کے حکم سے ہوگا، اور وہ میرے رب کے ہاتھ میں. لیکن اگر آپ نے حصار نہیں کیا تو اپنے آپ کے لیے آپ نے مسئلہ کھڑا کر دیا. اب بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی بیماری آپ پر الٹ جاتی ہے، وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس سے اچھا یہ کہ اپنے لیے حصار کریں، اپنے لیے یہ دم کریں، اور جب کسی اور کے لیے کریں گے تو اپنے اوپر حصار لازمی کریں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اب سارے مریض آپ حضرات ایسے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے میں یہاں صرف اتوار کو ہوتا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے ملاقات نہیں ہوتی. تو ہفتے کے دوران لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل یا طبیعت زیادہ ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ہر وہ مریض جس کا علاج چل رہا ہو اور علاج مجھ سے اس نے شروع کیا، اب اس علاج کے بیچ میں اس کو ایسے کوئی مسئلہ ہو گیا یا جو ہے اس کی طبیعت زیادہ بگڑنے شروع ہو گئی یا اس کے ساتھ جو ہے معاملات اور بگڑ گئے، تو پھر اس کے چیپٹر آخری سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بدن کی عافیت کا نبوی نسخہ. اب یہاں پر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 بار یہ دعا پڑھیں اور ہاتھوں پر پھونک مار کر تمام بدن پر پھیر لیں. اور دعا یہ کتاب میں جس کے پاس یہ کتاب ہے اس میں آخری صفحے سے 2 صفحے پہلے یہ دعا موجود ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اب یہ اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، لیکن شرط میں نے یہ بتائی کہ اگر آپ کسی کا علاج چل رہا ہے، علاج کے دوران اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے دم والا پانی استعمال کیا، میرا پیٹ خراب ہوا، یا مجھ پر جو ہے موشن لگ گئے، یا جو ہے میرے دماغ پر بوجھ شروع ہو گیا، میرے کندھے بھاری ہو گئے، یا جو ہے مجھے رات کو خواب ایسے ڈرونی خواب آتے ہیں. تو طرح کی باتیں. تو اس دوران جب تک آپ دوبارہ نہیں کر سکتے تو اس وقت تک جو ہے آپ اس کو اپنا معمول بنائیں، اور اگلے ملاقات تک آپ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ اس میں درجہ ذیل ہے. پھر اس کے ساتھ صبح اٹھنے سے پہلے ہر کوئی اس کو اپنا معمول بنائیں کہ صبح اٹھنے سے پہلے اگر آپ لوگ تہجد کے لیے، اب مثال کے طور پر میں نے کہا کہ تہجد کی پابندی لازمی کریں اور ہر کوئی اس کو اپنا معمول بنائے. اب تہجد کے لیے آپ اٹھ گئے اور پھر سو گئے، صبح اٹھنے سے پہلے جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور آپ جو ہے تہجد پڑھ کے آپ نے آرام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور فجر کی نماز کے لیے یا آپ نہیں اٹھے یا آپ اٹھ گئے لیکن دیر ہو گئی تھی. تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام آپ کا یہ ہے کہ وضو کر کے، اگر نماز آپ سے قضا ہے تو جا نماز بچھائیں، جا نماز پر بیٹھ جائیں، اور سجدے کے حالات میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق، یہ پڑھیں 3 مرتبہ. اور اس کے ساتھ جو ہے آخری 4 قل ہیں، اور 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے. یہ پڑھ کر آپ نے پورے بدن پر آپ نے اس کو دم کر دینا ہے، اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر وہ دونوں ہاتھ پورے بدن پر پھیر لینا ہے. تو اب شام تک جو ہے آپ کی یہ معمولات جاری رہیں گے، اور شام تک جو ہے رات کو سونے تک آپ کے لیے یہ معمولات پورے ہیں. اب جب آپ رات کو سوئیں گے تو اس کے بعد سونے سے پہلے آپ کے رات کے معمولات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، اور آپ رات کے معمولات اس وقت تک کر سکتے ہیں. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن تیسرا معمول میں نے آپ کو یہ بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کا پہلے طریقہ یہ ہے،
اور رات کو سونے تک آپ کا یہ طریقہ چلتا رہے گا۔ ابھی آپ جب رات کو سوئیں گے تو رات کو سونے سے پہلے کے جو معمولات ہیں وہ آپ کریں گے، اور معمولات کر کے پھر آپ دائیں کروٹ پر سو جائیں گے، اور دائیں کروٹ پر سو کر جو دعا ہے رات کو پڑھنے کی، سونے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سورۃ الملک کی تلاوت بھی کریں، اس کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ تو سب حضرات اس کی پابندی کریں اور اس کو جو ہے اپنے زندگی کے اندر اس کو شروع کریں، تاکہ یہ آخری دم تک آپ کا یہ معمول ہوتا رہے، اور مجھے خصوصی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔